اب آپ کے سوالوں کے جواب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حافظہ اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز القدر بھائیوں اور دوستوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ نماز کی جو متعدد دعائیں ہیں، کیا وہ متعدد دعائیں ایک ہی موقع پر اکٹھی کی جا سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں پڑھی۔ مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ کے بعد جب آپ نماز شروع کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو دعائے استفتاح ہے، استفتاح کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد دعائیں ثابت ہیں۔ مثلا ایک دعا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ دوسری دعا اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، آخر تک۔ اسی طرح اور بھی کئی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو استفتاح کے موقع پر تکبیر تحریمہ کے بعد ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفتاح میں کئی دعاؤں کو جمع کیا ہو۔ لہذا جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان میں سے کوئی ایک دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح رکوع کی دعائیں ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اسی طرح سجدے کی دعائیں ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں پڑھتے تھے، رکوع کے اندر بھی اور سجدے کے اندر بھی۔ تو نمازی کو چاہیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کو ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھنی چاہیے، اور مختلف نمازوں کے اندر مختلف دعائیں پڑھنی چاہیے۔ رکوع کے اندر آپ مثلا پہلی رکعت کے اندر رکوع میں آپ نے ایک دعا پڑھی، دوسری رکعت کے رکوع میں آپ دوسری دعا پڑھ لیں، تیسری رکعت کے رکوع میں آپ تیسری دعا پڑھ لیں، اور چوتھی رکعت کے رکوع میں آپ چوتھی دعا پڑھ لیں۔ اسی طرح سجدے کے اندر ہے، پہلے سجدے میں ایک دعا پڑھ لیں، دوسرے میں دوسری پڑھ لیں، تیسرے میں تیسرے۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ پوری نماز کے رکوع اور پوری نماز کے سجدوں کے اندر ایک ہی دعا پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان کی روٹین بن جاتی ہے، ایک آٹومیٹک پرزے کی طرح، آٹومیٹک مشین کی طرح انسان کے ذہن میں ایک برمجہ، ایک پروگرامنگ ہو جاتی ہے کہ میں نے جب رکوع میں جانا ہے تو یہ پڑھنا ہے، سجدے میں جانا تو یہ پڑھنا ہے۔ پھر انسان کی توجہ نہیں ہوتی، انسان کی توجہ اگر کسی اور چیز کی طرف ہو، دنیاوی خیالات ہوں، تب بھی چونکہ ذہن کے اندر برمجہ ہو چکا ہے کہ میں نے رکوع میں یہ دعا پڑھنی ہے، تو بے ساختہ طور پر زبان پہ وہی دعا آ جاتی ہے۔ سجدے میں جاتا ہے تو بے ساختہ طور پر سجدے میں وہی دعا اس کی زبان پہ آ جاتی ہے، اور بندے کو توجہ نہیں ہوتی۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ بدل بدل کے دعائیں پڑھیں، تاکہ آپ کی توجہ نماز کے اندر رہے، اللہ کی طرف رہے، اللہ کی محبت کے ساتھ آپ دعا پڑھیں۔ اور اس کے لیے میرے عزیز بھائیوں، آج آپ کو ایک کتاب دی جائے گی، اور یہ کتاب بہت ہی اہم کتاب ہے، بہت ہی قیمتی کتاب ہے۔ یہ چھوٹی سی کتاب ہے، 100 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ نماز کے مختلف ارکان میں کون کون سی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو وہ دعائیں ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، اور جس طرح میں نے پہلے کہا، وہ دعائیں مختلف نمازوں کے اندر مختلف بدل کے دعائیں پڑھنی چاہیے، تاکہ انسان کی توجہ جو ہے وہ مکمل طور پر نماز کی طرف رہے اور اللہ کی طرف رہے۔ تو یہ جو کتاب ہے اس کا عنوان ہے نماز کے مختلف اذکار اور دعائیں۔ آپ یہ کتاب لے کر کے جائیں،
اور نہ صرف یہ کہ آپ اس کو لے کر کے جائیں اور جا کے اس کو اپنے گھر میں اپنے روم میں رکھ دیں، پھر اس کو پڑھنے کی اٹھانے کی زحمت ہی نہ کریں۔ نہیں میرے بھائیو، ایسے ہرگز نہ کریں۔ اس کتاب کو لیں اور اس کتاب کو پڑھیں، اور اس میں جو مختلف دعائیں دی گئی ہیں، استفتاح کی اور رکوع کی، سجود کی، اور اسی طرح سلام پھیرنے سے پہلے کی جو مختلف دعائیں ہیں، وہ ساری کی ساری دعائیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور مختلف نمازوں میں، مختلف اوقات میں وہ ساری کی ساری دعائیں جو ہے وہ آپ کو پڑھنی چاہیے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ آپ حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں کہ سال کے 12 مہینوں میں سے کون سے مہینے منحوس ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں رجب کے مہینے اور اس کے علاوہ چند اور مہینوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور ان مہینوں کے اندر کسی اچھے کام کو شروع نہیں کیا جاتا۔ میرے بھائیوں، سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ بول دیں، کوئی ایک مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ اعتقاد ہے کہ خصوصاً سفر کا مہینہ جو ہے یہ منحوس ہے، اسی لیے سفر کے مہینے کے اندر وہ نہ تو کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، نہ وہ شادی کرتے ہیں، اور نہ کوئی اور اچھا کام شروع کرتے ہیں۔ اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر یہ کام کریں گے تو وہ کام کامیاب نہیں ہوگا، کاروبار کریں گے تو وہ خسارے کا شکار ہو جائے گا، شادی کریں گے تو وہ شادی ناکام ہو جائے گی۔ یہ اعتقادات پائے جاتے ہیں لوگوں کے اندر۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس بات کی نفی کر دی تھی کہ لا سفر کو منحوس سمجھنے کا عقیدہ غلط ہے، لہذا سفر کے مہینے کو یا اسلامی مہینوں میں سے کسی اور مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ نحوست انسان کے اپنے گناہوں کی ہوتی ہے، نحوست مہینے کی وجہ سے نہیں ہوتی، نحوست کسی دن کی وجہ سے نہیں ہوتی، یا نحوست کسی شخص کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ نحوست اگر ہوتی ہے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، لہذا انسان کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عقیقہ کا جانور ذبح کرتے وقت مسنون دعا کون سی ہے، اور کیا عقیقہ کے لیے بڑے جانور مثلا گائے، اونٹ، بھینسا میں حصہ ڈالنے سے عقیقہ ہو جاتا ہے؟ لڑکے کا عقیقہ کرتے وقت کیا ایک بکرا، بکری، دمبا ذبح کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچے کی طرف سے، بچہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، عقیقہ کرنا بعض اہل علم کے نزدیک واجب ہے، اور بعض اہل علم کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ اگر اس کو واجب نہ بھی کہیں تب بھی اس کی تاکید کی گئی ہے شریعت کے اندر، لہذا اپنے بچوں کی طرف سے عقیقہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے لیے جانور کو متعین کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شاۃ واحدہ، کہ لڑکا ہو تو اس کی طرف سے 2 بکریاں ذبح کی جائیں، اور اگر لڑکی ہو تو اس کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی جنس کو متعین کر دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عقیقہ ہر اس جانور سے ہو سکتا ہے جس جانور کے ساتھ قربانی ہو سکتی ہے۔ قربانی تو معلوم ہے کہ 4 جنسوں کے ساتھ، جانوروں کی 4 جنسیں ہیں جن کے ساتھ قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے لیے ایک ہی جنس کو متعین کر دیا ہے، لہذا بکرا ہو یا بکری ہو، دمبا ہو یا بھیڑ ہو، یہ انسان کو ذبح کرنی چاہیے عقیقے میں، اور بڑے جانور کے ساتھ عقیقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بڑا جانور چاہے الگ سے کرے یا اس کے اندر حصہ رکھ کے، جیسا کہ لوگ کرتے ہیں قربانی کے موقع پر کہ گائے کے اندر 2-3 حصے، 4 حصے قربانی کے ہوتے ہیں، اور 1-2 حصے، 3 حصے جو ہیں وہ عقیقے کا رکھ لیے جاتے ہیں، تو اس طرح عقیقہ نہیں ہوتا ہے، اور لہذا چھوٹے جانور کے ساتھ، بکری یا بکرے کے ساتھ ہی عقیقہ کرنا چاہیے، بڑے جانور کے ساتھ عقیقہ نہیں ہوتا۔ باقی عقیقہ کی کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ جانور کو آپ نے عموماً جو ذبح کرتے ہیں تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرتے ہیں، تو اس کو اسی طرح سے آپ پڑھ کر کے ذبح کر دیں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ شوہر کے گم ہونے کی صورت میں عورت کتنے سال تک اپنے شوہر کا انتظار کرے گی؟ میرے بھائیوں، اگر کسی عورت کا خامند گم ہو جائے، لاپتہ ہو جائے، اور اس کا کچھ بھی پتہ نہ ہو کہ وہ زندہ ہے یا وہ مر گیا ہے، اگر وہ زندہ ہے تو کہاں ہے، کس حالت میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عدالت کی طرف رجوع کرے، اور عدالت انتظامیہ کو حکم دے کہ اس کے خامند کو تلاش کیا جائے۔ چنانچہ انتظامیہ اپنے تمام ممکنہ وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس خامند کو تلاش کرے گی،
لیکن جب انتظامیہ عدالت کو آگاہ کرے کہ ہم نے اس کے خامند کو تلاش کیا تمام ممکنہ وسائل کو بروکار لا کر، پھر بھی اس کا خامند نہیں مل رہا، تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ عدالت اس عورت کے اس گم شدہ خامند کے ساتھ اس کے نکاح کو فسخ کر دے گی، یعنی اس کے نکاح کو ختم کرنے کی ڈگری جاری کرے گی۔ اس کے بعد وہ عورت عدت گزارے گی، اور عدت گزارنے کے بعد وہ دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ لہذا اس کی مدت متعین نہیں ہے کہ مفقود الخبر جو خامند ہے، یعنی وہ شخص، وہ خامند جس کی کوئی خبر نہ ہو، لاپتہ ہو، تو اس کے لاپتہ ہونے کے بعد اس کی بیوی کتنی مدت تک اس کا انتظار کرے گی؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے کہا جی 90 سال تک انتظار کریں۔ اب عورت کی عمر ہی 90 سال نہ ہو تو پھر؟ کسی نے کہا جی 70 سال تک وہ انتظار کریں۔ اور عموماً اس امت کے لوگوں کی عمریں جو ہیں وہ 60 سے 70 سال تک ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت مرتے دم تک وہ اپنے خامند کا انتظار کرتی رہے۔ کئی لوگوں نے کہا جی 4 سال انتظار کرے، کئی لوگوں نے کہا کہ 1 سال انتظار کرے۔ المہم یہ میرے عزیز بھائیوں، اس کی مدت شریعت کے اندر متعین نہیں ہے۔ قیاس آرائیاں موجود ہیں لیکن شریعت کے اندر اس کی مدت متعین نہیں ہے۔ لہٰذا عورت عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی جب عدالت یہ فیصلہ کر دے گی کہ آپ کے خامند کو تلاش کرنے میں سارے وسائل بروئے کار لائے گئے لیکن آپ کا خامند نہیں ملا، تو اس لیے آپ کا نکاح فسخ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ عورت جو ہے عدت گزار کے وہ دوسرے آدمی سے نکاح کر سکتی ہے۔ ایک سوال یہ کہ کیا خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنا یا پڑھانا جائز ہے؟ دیکھیں، جو خودکشی کرنا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرتا ہے قیامت قائم ہونے تک اس کو قبر کے اندر اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جاتا رہے گا، والعیاذ باللہ۔ لیکن میرے بھائیوں، خودکشی کرنے کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، خودکشی کرنے کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ لہذا وہ شخص جو خودکشی کرے اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اور پڑھانے والے کو پڑھانی چاہیے، لیکن اس کی نماز جنازہ کے اندر اہل علم اور اہل فضل جو نیک لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، معتبر لوگ ہیں، ان کو اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آدمی کے فعل کی، اس کے عمل کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ یقیناً غلط کام کیا ہے۔ تو اہل علم اور اہل فضل کو اس کی جنازہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خبر لائی گئی کہ فلاں شخص نے اپنے آپ کو خود ہی مار لیا ہے، تو آپ آئیں اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن صحابہ کرام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بڑے جو اہل علم ہوں، علماء ہوں یا مستند معتبر لوگ ہوں، ان کو تو نماز جنازہ نہیں پڑھانی چاہیے اور نہ ہی شریک ہونا چاہیے تاکہ اس کے عمل کی حوصلہ شکنی ہو، لیکن عام لوگوں کو بہرحال اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اور اس کو مسلمانوں کے طریقے کے مطابق دفنانا بھی چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا سنت نماز کے سجدوں میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سجدہ جو ہے چاہے وہ فرض نماز کا ہو، چاہے وہ سنت نماز کا ہو، نفل نماز کا ہو، سجدے میں انسان اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لہذا سجدے میں انسان کو زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، فرض نماز کے سجدے میں بھی، سنتوں کے سجدے میں بھی، اور اسی طرح نفل نماز کے سجدے میں بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن دعائیں اپنی زبان میں نہیں بلکہ عربی زبان میں مانگنی چاہیے۔ خصوصاً وہ دعائیں پڑھنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اپنی نماز، اپنی زبان میں دعا مانگنا کسی بھی نماز کے سجدے کے اندر درست نہیں ہے، واللہ اعلم۔ بھائی نے لکھا ہے کہ کیا جماعت کے ساتھ دوسری رکعت میں شریک ہوتے ہیں تو ہمیں نیت پہلی رکعت کی کرنا ہوگی یا دوسری رکعت کی؟ اسی طرح عید کی نماز میں دوسری رکعت میں شریک ہوتے ہیں تو پہلی رکعت کس طرح ادا کرنا ہوگی؟ دیکھیں، آپ نے نیت تو نماز کی کرنی ہے، نیت آپ ہر رکعت کی الگ الگ نیت نہیں کرنی ہوتی ہے۔ کیا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جب نماز شروع کر دیں تو پھر آپ ہر رکعت کی الگ الگ نیت کریں کہ یہ پہلی رکعت ہے، یہ دوسری ہے، یہ تیسری ہے، یہ چوتھی ہے؟ نہیں، آپ نے بس نماز کی نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا دل کے اندر، اور پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ جماعت کے ساتھ ملیں، امام صاحب دوسری رکعت کے اندر تھے،
تو آپ نے نماز کی نیت کر کے اس کے اندر شامل ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو امام صاحب کی دوسری ہے، آپ کی پہلی رکعت ہے، آپ کی یہ پہلی رکعت ہے، لہذا جب امام صاحب سلام پھیریں، اگر نماز 2 رکعت والی تھی، فجر کی نماز تھی، امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی یہ دوسری رکعت ہوگی۔ اگر نماز 4 رکعت والی ہو، آپ نے 3 رکعتیں امام کے ساتھ پا لی، پہلی رکعت آپ کو نہیں ملی تھی تو آپ جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں گے تو آپ کی یہ رکعت جو ہے وہ کون سی رکعت ہوگی؟ کون سی رکعت ہوگی؟ آپ کی یہ چوتھی رکعت ہوگی، نہ یہ کہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ عید کی نماز میں دوسری رکعت میں شریک ہوتے ہیں تو پہلی رکعت کس طرح؟ جب آپ دوسری رکعت میں امام کے ساتھ آ کے ملے تو وہ امام کی دوسری ہے، آپ کی پہلی ہے، آپ کی وہ پہلی رکعت ہے، لہذا جب آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں گے تو آپ کی یہ دوسری رکعت ہوگی۔ اس میں آپ کو قرات سے پہلے 5 زائد تکبیرات کہنا ہوں گی، کیونکہ دوسری رکعت کے اندر 5 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، تو 5 زائد تکبیریں کہیں گے، اس کے بعد پھر آپ نارمل طریقے سے نماز پوری کریں گے۔ میں مختصر تقریباً کوشش کرتا ہوں کہ سارے سوالوں کے جوابات دے دیے جائیں۔ وطروں کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی جو وطر کی نماز ہے وہ رات کی سب سے آخری نماز ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کہ رات کی آخری نماز کس نماز کو بناؤ؟ بولیے ذرا، رات کی آخری نماز کس نماز کو بناؤ؟ وطر کی نماز کو، لہذا سب سے آخری نماز رات کی وہ وطر ہی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کبھی کبھار وطروں کے بعد آپ 2 رکعت مزید پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات وطر کے بعد 2 رکعت پڑھنا ثابت ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سجدہ صاحب میں کوئی دعا پڑھی جاتی ہے، اور اگر پڑھنی ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے؟ میرے بھائی، سجدہ صاحب میں بھی وہی دعا پڑھنی چاہیے جو عام سجدے میں پڑھتے ہیں، جیسے سبحان ربی الاعلیٰ ہے یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، جو دعا باقی سجدوں کے اندر آپ پڑھتے ہیں سجدہ صاحب کے اندر بھی آپ کو وہی دعا پڑھنی ہوگی۔ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام جب رکوع سجدہ میں اللہ اکبر پڑھتا ہے تو کیا مقتدی اللہ اکبر کہنا ضروری ہے؟ بالکل، اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی کیا کرو؟ تکبیر کہو، یعنی امام جب اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ لہذا امام کے پیچھے انسان کو بالکل گمسم نہیں ہونا چاہیے، بالکل گنگا نہیں بن جانا چاہیے کہ انسان یہ سمجھے کہ امام نے ہی سب کچھ کرنا ہے۔ کئی لوگ تو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور ایک سوال بھی آیا ہوا ہے، حالانکہ امام کے پیچھے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو انسان کو بالکل گنگا بن کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، سارے کے سارے اذکار آپ کو پڑھنے ہیں۔ ہاں، سورۃ فاتحہ کے بعد امام صاحب نے جو دوسری قرات کرنی ہے جہری نماز کے اندر، وہ قرات آپ کو خاموشی سے سننی ہوگی۔ باقی سری نماز کے اندر بھی آپ سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت آپ کو پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے، سری نماز کے اندر بھی۔ اور اسی طرح باقی اذکار ہیں، رکوع کے اذکار ہیں، سجدے کے اذکار ہیں، قومے کے اذکار ہیں، تشہد کے اذکار ہیں، اللہ اکبر، یہ اٹھنے بیٹھنے کے جو اذکار ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کو اسی طرح سے کہنے ہیں جس طرح کہ امام کہتا ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے، ایک آدمی مسجد کو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے گیا، جب مسجد پہنچا تو امام نے نماز ختم کر کے ایک طرف سلام پھیر لیا، اس وقت کیا وہی آدمی وہ آدمی شامل ہو سکتا ہے جماعت میں، یا انتظار کر کے علیحدہ نماز پڑھے؟ دیکھیں بھائی، آپ نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ مسجد میں پہنچے تو امام صاحب نے ایک طرف سلام پھیر لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب اس کے ساتھ ہی نماز وہ جماعت ختم ہو گئی۔ امام صاحب نے جب ایک طرف سلام پھیر لیا تو جماعت ختم ہو گئی، نماز سے اس نے سلام پھیر دیا، تو اب آپ اس جماعت کے اندر شامل نہیں ہو سکتے، وہ جماعت تو ختم ہو گئی ہے، لہذا اب آپ کو انتظار کرنا چاہیے، کوئی اور صاحب آئیں تو ان کے ساتھ مل کر آپ دوسری جماعت بنا لیں، یا اگر کوئی اور نہیں آتا تو پھر آپ اکیلے ہی نماز پڑھیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا مرحوم والدین کی طرف سے حج یا عمرہ یا نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، مرحوم والدین کی طرف سے حج یا عمرہ کر سکتے ہیں۔ ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میری والدہ وفات پا گئی ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم حج عنہا، کہ ہاں تم اس کی طرف سے، اپنی والدہ کی طرف سے حج کرو۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میت کی طرف سے، خصوصاً والدین کی طرف سے حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن میت کی طرف سے، والدین کی طرف سے نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نماز میت کی طرف سے پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی صحابہ کرام سے۔ سجدہ شکر کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ شکر کا کوئی طریقہ نہیں۔ سنن ترمذی کے اندر اور ابو داؤد کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خوشی کی خبر سنتے تھے یا جب بھی کوئی خوش آئند بات کو دیکھتے یا سنتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سجدے میں گر جاتے تھے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ لہذا جب بھی انسان کو کوئی خوشی کی خبر ملے، انسان کسی نعمت کی خبر پائے یا سنے یا دیکھے، تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں چلے جانا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان 3 صحابہ کرام میں سے تھے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو جب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی توبہ بہت عرصے کے بعد قبول ہوئی تھی، تو توبہ جب قبول ہوئی تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا تو فوراً سجدے میں گر گئے تھے اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے۔ اچھا جی، اگلا سوال، کیا ہم لوگ کسی ایسے گھر میں شفٹ ہو سکتے ہیں جس میں پہلے کرسچن رہتے تھے؟ جی کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی ایسا گھر جس میں پہلے کرسچن رہتے تھے، آپ اس گھر کے اندر شفٹ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ کیا ٹیتھ بریسنگ کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر کسی کے دانت فرض کریں سیدھے نہ ہوں، الٹے سیدھے ہوں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوں، تو ڈاکٹر اس کو یہ تلقین کرتا ہے کہ آپ اپنے دانتوں کو سیدھا کرائیں۔ تو دانت سیدھے کرنے کی خاطر ٹیتھ بریسنگ کی جاتی ہے۔ تو ٹیتھ بریسنگ جو ہے وہ لگائے جا سکتے ہیں دانتوں کے علاج کے لیے، دانتوں کو سیدھا کرنے کے لیے، دانتوں کو درست کرنے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک سوال یہ ہے کہ مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، مکروہ تحریمی جو ہے وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے یا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر زنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ تو حرام اور مکروہ تحریمی یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ مکروہ تنزیہی کس کو کہتے ہیں؟ مکروہ تنزیہی اس کو کہتے ہیں کہ جو ممنوع ہو لیکن اس کو شدت کے ساتھ منع نہ کیا گیا ہو، شدت کے ساتھ اس سے روکا نہ گیا ہو۔ اب مثال کے طور پر یہ جو پیاز کھانا ہے، پیاز کھانا حلال ہے، پیاز کھانا حلال ہے، لہسن کھانا حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں ہے۔ لیکن جب انسان نے نماز پڑھنی ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے کچا پیاز کھانا یا کچا یہ لہسن کھانا، یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے، یہ ناپسند کی گئی یہ چیز، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور اس حالت میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا درست نہیں ہے۔ کیا بیوی کی میت کو شوہر غسل دے سکتا ہے؟ جی بالکل، بیوی کی میت کو شوہر غسل دے سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، جب انہوں نے اپنے سر میں درد کی شکایت کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ تجھے کیا ہوگا؟ اگر تیری موت ہو جائے میری زندگی کے اندر تو میں خود تجھے اپنے ہاتھوں غسل دوں گا، تجھے کفن پہناؤں گا، تیری نماز جنازہ پڑھوں گا، خود اپنے ہاتھوں تجھے دفن کروں گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کو اس کے مرنے کے بعد غسل دے سکتا ہے اور اس کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مؤدبانہ سوال یہ ہے کہ تحیۃ المسجد کے 2 نوافل عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی اذان سے قبل کے دوران ادا کیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتى يصلي رکعتین، کہ تم میں سے کوئی شخص جب بھی مسجد میں داخل ہو، اور اس جب بھی کے اندر عصر کے بعد کا وقت بھی آتا ہے، مغرب سے پہلے کا وقت بھی آتا ہے۔ لہذا آپ کے فرمان کے مطابق انسان کو نہیں بیٹھنا چاہیے مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب وہ داخل ہو، حتیٰ کہ وہ 2 رکعت پڑھ لے۔ 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور فرض نماز کی 4 رکعت ختم ہو گئی اور میں تحیات میں شامل ہو گیا اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد دوسری جماعت شروع ہو گئی، تو اس میں شامل ہو سکتا ہوں؟ میرے بھائی نہیں ہو سکتے شامل۔
آپ جب مسجد کے اندر داخل ہوئے، امام صاحب تشہد کی حالت میں بیٹھے تھے، ابھی سلام نہیں پھیرا تھا، آپ آگے جماعت کے اندر شامل ہو گئے، تو اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد اگر دوسری جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو آپ اس نماز کو نہیں توڑ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو خود بخود خراب نہ کیا کرو، خود بخود نہ توڑا کرو۔ تو اس لیے اس نماز کو جو کہ آپ امام کے ساتھ جوائن کر چکے، چاہے آخری تشہد کے اندر ہی آپ نے جوائن کیا، سلام پھیرنے سے کچھ لمحات پہلے آپ نے نماز کو جوائن کیا، تو آپ اس نماز کو نہیں توڑ سکتے اس وجہ سے کہ دوسری جماعت کھڑی ہو چکی ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ آپ انتظار کر لیتے، جب امام صاحب سلام پھیر لیتے تو پھر آپ دوسری جماعت میں شامل ہو سکتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اچھا جی، یہ سوال ہے کہ کیا کسی کا رشتہ بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کسی کا رشتہ بچانے کے لیے کیا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جھوٹ کی جو مذمت ہے اسلام کے اندر اور اس کی جو قباحت ہے وہ آپ نے ابھی سنی ہے محترم حافظ صاحب کی زبانی۔ تو اگر کوئی ایسی مصلحت ہو کہ جو مصلحت بغیر جھوٹ بولے حاصل نہ ہو، مثلا یہ جو مصلحت ہے کہ ایک رشتہ بچ رہا ہے، یعنی اگر یہاں پر انسان جھوٹ نہیں بولتا تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور رشتہ ٹوٹنا جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ شریعت کے مقاصد میں سے یہ مقصد نہیں ہے کہ رشتے ٹوٹتے رہیں، شریعت تو رشتوں کو جوڑنا چاہتی ہے، لہذا اگر اس طرح کی کسی مصلحت کی وجہ سے جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کسی نے کسی سے اپنا قرض واپس لینے کے لیے جھوٹ بول کر لے سکتے ہیں، مثلا مجھے ویزا لگوانا ہے یا پھر کوئی اور ضرورت کا بہانہ بنا کر۔ اب دیکھیں، اگر کوئی شخص آپ کا قرضہ آپ کو واپس نہیں کر رہا تو آپ اس کے سامنے جھوٹ بولیں، مثلا اس طرح کا جھوٹ بولیں کہ مجھے ویزا لگوانا ہے تو مجھے پیسے دو، اس طرح کا جھوٹ بول کر کے قرضہ واپس نہیں لیا جا سکتا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی مصلحت نہیں ہے کہ جو شریعت کے مقاصد کے اندر شامل ہو۔ آپ قرضہ واپس لینے کے لیے کوئی اور قانونی طریقہ، کوئی جائز و درست طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کے قرضہ واپس طلب کرنا، یہ بہرحال درست نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اچھا جی، ایک صاحب نے لکھا کہ کچھ کسٹمر ایسے ہیں کہ پاگلوں کی طرح پیش آتے ہیں تو مجبوراً جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کسٹمر ایسا ہو جو پاگلوں کی طرح پیش آئے جس طرح کہ آپ نے لکھا، تو اس کے جواب میں کیا آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے؟ آپ نے لکھا مجبوراً، بھئی یہ کیسی مجبوری ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جھوٹ بولنے پر راضی ہوئے یا جھوٹ بولنے پر مجبور ہوئے؟ یہ تو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اگر وہ پاگل پنے کا اظہار کر رہا ہے، وہ کسٹمر پاگل پنے کا اظہار کر رہا ہے، تو آپ اس سے بڑے پاگل پنے کا اظہار نہ کریں کہ آپ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائیں۔ انسان کو ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے اور جھوٹ سے اپنی زبان کو پاک رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، یہ سوال ہے کہ امام مسجد سنت کے مطابق داڑھی نہیں رکھتا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، امام مسجد نے اگر سنت کے مطابق داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی، سودی رقم کہاں استعمال کر سکتے ہیں جو بینک دیتی ہے ہندوستان وغیرہ میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایسے اکاؤنٹ میں پیسہ ہی نہیں رکھنا چاہیے جہاں سے سود ملتا ہو۔ سودی اکاؤنٹ میں پیسہ رکھنا حرام ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سودی اکاؤنٹ میں پیسہ رکھیں گے تو آپ سودی لین دین کے اندر بینک سے تعاون کر رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ تو لہذا سودی بینک کے اندر، سودی اکاؤنٹ کے اندر آپ کو پیسہ رکھنا نہیں چاہیے، پیسہ رکھنا ناجائز ہے۔ لیکن اگر انسان مجبور ہو کہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو، جس طرح کہ ہمارے ہندوستان کے بھائی بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر سودی اکاؤنٹ، غیر سودی اکاؤنٹ ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی تمام اکاؤنٹ سودی ہوتے ہیں، تو وہاں پر انسان کیا کرے پیسے کی حفاظت کی خاطر؟ اگر تو واقعتاً ایسے ہو، ویسے میں نہیں اس طرح سمجھتا کہ سارے کے سارے اکاؤنٹ سودی ہوتے ہوں گے، کرنٹ اکاؤنٹ بھی تو ہوتا ہوگا ہندوستان کے اندر کہ جس میں سود نہیں ملتا ہوگا، تو اس کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر پیسہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر واقعتاً ان بھائیوں کی بات درست ہو کہ کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے ہندوستان کے اندر کہ جس میں سود نہ آتا ہو، اگر واقعتاً یہ بات ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس سود کو چھوڑ دو جو باقی ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق اس سودی رقم کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس سودی رقم کو وصول نہیں کرنا چاہیے۔
ہاں بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں دیکھیں جی اگر وہ سودی پیسہ چھوڑ دیا جائے گا تو وہ لوگ وہی سودی پیسہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اگر واقعتاً یہ حقیقت ہو تو پھر وہ سودی پیسہ لے لینا چاہیے. پھر اس کو کہاں خرچ کیا جائے؟ پھر اس کو عام جو مسلمانوں کے رفاہی کام ہوں ان رفاہی کاموں کے اندر وہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے. جیسے کہ کسی جگہ پہ ٹوائلٹ بنوا دیں، مسجد کے باہر ٹوائلٹ بنوا دیں، یا کوئی گلی وغیرہ بنوا دیں، یا کوئی سڑک وغیرہ پکی کروا دیں. تو رفاہی کاموں کے اندر یہ پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں. واللہ اعلم. 2-3 منٹ باقی ہیں. ایک بھائی نے لکھے کہ کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کو بتانا ضروری ہے؟ کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کو بتانا ضروری ہے یا بتائے بغیر بھی شادی کر سکتے ہیں؟ بھئی اگر آپ کا ارادہ ہے تو کر لیں آپ چپکے سے، اگر آپ واقعتاً کرنا چاہتے ہیں تو. یہ صرف سوالات اگر چسکا لینے کے لیے کرتے ہیں تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پہلی بیوی کو بتانا ضروری نہیں ہے. شرعاً یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بتا کر ہی دوسری شادی کر سکتے ہیں. جب تک اس کو نہ بتائیں تو آپ شادی نہیں کر سکتے. شریعت کے اندر ایسا کوئی حکم نہیں ہے. آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ویسے اخلاقاً اور پہلی بیوی کے ساتھ جو وفاداری ہے اس وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو آگاہ کریں، اس کو بتا دیں کہ میں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یقینی آپ کو اجازت نہیں دے گی، یقینی طور پر آپ کو اجازت نہیں دے گی، لیکن آپ کم از کم اس کو بتا چکے ہوں گے. اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں. اچھا جی، یہ سوال ہے کہ فرض یا سنت نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی دو رکعتوں میں سورت پڑھنا بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ فرض یا سنت نماز کے اندر پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. لہذا اگر کوئی شخص دوسری سورت پڑھنا بھول جائے، اور بھولنا بھی دور کی بات حتیٰ کہ خود جان بوجھ کر اگر انسان چھوڑ دے، پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کو جان بوجھ کر انسان اگر چھوڑ دے تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، وہ نماز ہو جاتی ہے. یہ آخری 1-2 پرچے ہیں. کیا میلاد منانا اسلام میں جائز ہے؟ میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر میلاد منانے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اگر میلاد منانا جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد منانے کی ترغیب دیتے، آپ اس کا حکم دیتے، آپ اس کا اہتمام کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے خلفائے راشدین آپ کا میلاد مناتے. لیکن ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی خلفائے راشدین سے اور نہ ہی دیگر صحابہ کرام سے. بلکہ یہ میلاد منانے کی جو بدعت ہے یہ 6 صدیاں گزرنے کے بعد ایجاد ہوئی ہے. 6 صدیاں یعنی پہلے 600 سال کم از کم یہ اس عمل کا وجود ہی نہیں تھا. تو جو عمل پہلے اسلام کے اولی دور کے اندر نہیں تھا وہ آج بھی اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا، اور وہ قیامت تک اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ سوال ہے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کیا ہیں؟ میرے بھائیو، دعا کی قبولیت کے مختلف اوقات ہیں. مثال کے طور پر کل جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے جس خیر کا بھی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. وہ گھڑی کب آتی ہے؟ اس کے بارے میں 2 قسم کی روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ امام جب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، خطیب جب ممبر پہ بیٹھتا ہے تب سے لے کر نماز ختم ہونے تک اس دوران میں وہ گھڑی آتی ہے. اور دوسری روایات وہ ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ گھڑی جو ہے اجابت کی، قبولیت کی، وہ گھڑی آتی ہے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد. لہذا انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کی نماز کے اندر کم از کم نماز کے اندر انسان دعا کرے، اور امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گھڑی وہی گھڑی ہو جس میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ امید رکھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھڑی یہی گھڑی ہو کہ جس میں اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اسی طرح سے اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. سجدے کے اندر قبولیت کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ بندہ جو ہے وہ انسان کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سجدے کے اندر دعا زیادہ سے زیادہ کیا کرو. اسی طرح سلام پھیرنے سے پہلے دعا زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں بھی دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے. اسی طرح سے تہجد کے وقت رات کے آخری تہائی حصے کے اندر اللہ رب العزت جب
آسمان دنیا پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ تو یہ اور اسی طرح باقی جو قبولیت دعا کے اوقات ہیں، ان اوقات کے اندر انسان کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہاں جی، یہ ایک سوال آیا ہے میرے جواب کے متعلق۔ میں نے جو کہا کہ سجدہ شکر کے بارے میں کہ اس کا طریقہ کیا ہے، تو بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ کیا سجدہ شکر کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے یا جس سمت بھی انسان بیٹھا ہو اسی سمت میں انسان کر سکتا ہے؟ دیکھیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سجدہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر ہی کریں، کیونکہ سجدہ بھی نماز ہی کا ایک حصہ ہے، نماز کا ایک رکن ہے۔ اگرچہ یہ سجدہ شکر نماز کا حصہ نہیں، لیکن بہرحال عمل تو وہی ہے نا جو نماز کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح نماز کے اندر یہ ضروری ہے کہ قبلہ رخ ہو کر انسان نماز پڑھے، اسی طرح سے سجدہ شکر بھی انسان کو قبلہ رخ ہو کر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص قبلہ رخ ہوئے بغیر، اس کی پرواہ کیے بغیر وہ کسی بھی طرف وہ جب خوشی کی کوئی بات سنتا ہے بے ساختہ طور پر اسی وقت ہی وہ سجدے کی حالت میں گر جاتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہے یا قبلے کی طرف نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ اس طرح سے بھی سجدہ کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔